اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں یعنی چونکہ دونوں کو ایک معنی ہے، ایجابی سلبی کو دونوں ایک معنی ہے، اور قائد سلطنت مرکب ہی نہیں ہے، تو اب آئے گا لا ضرر، قائد سلطنت کو محکوم قرار دے گا، اور محکوم کی بنیاد پر قائد سلطنت ختم ہو گیا، اس کی بنیاد اس پر درخت کو اکھاڑ سکتے ہیں. ضرر ہوگا، دیکھیں ضرر سور کا گوشت حرام تو ہے، لیکن جان بچانا اس پر الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. جب دونوں دلیل ان کا مدرک ہم دلیل لفظی نہ مانیں بلکہ دلیل لبی مانیں، یعنی اجماع. دلیل لبی جس کی کوئی الفاظ کی کیفیت نہ ہو، چل اس کا معنی ہو، جیسے اجماع قائم ہے اس بات پر کہ ظلم قبیح ہے. ظلم قبیح ہمیں پتہ ہے، اب کس نے جو ہے وہ کہا وہ نہیں ہمیں لینا ہے، وہ اصل مفہوم اور مغز مطلب لینا ہے، الفاظ اس کے کچھ نہیں ہیں، الفاظ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اجماع، سیرت، شہرت، یہ سب دلیل لبی ہے. فرماتے ہیں دلیل لبی اگر دونوں کا مدرک مانے، ایک طرف نماز کو جاری رکھیں آخر وقت تک اور نماز کو مکمل کرنے کے بعد ازالہ نجاست انجام دیں، یہ بھی دلیل اجماع ہو، اور اس طرف نماز کو توڑ کر ازالہ پہلے انجام دے پھر بعد میں نماز کو انجام دے، اس کی دلیل بھی اجماع ہو. کہتے ہیں دلیل اجماعی کی بنیاد پر جب یہ ثابت ہو تو تحلیل و تحریم نماز جو اخبار میں وارد ہے، حرمت و حلیت، جو حرمت پیدا ہوتی تکبیرۃ الاحرام سے اور حلیت پیدا ہوتی تسلیم سے نماز میں، یہ حرمت و تحریم، تحلیل و تحریم جو اخبار میں وارد ہوئے، اس سے مراد حرمت وضعیہ ہے. وضعیہ یعنی نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی، حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہاں پر وضعی معنی لیں گے. وضعی معنی کیا ہے کہ آیا قہقہا جو مانعیت صلاۃ ہوا کرتا ہے، یا استدبار قبلہ، قبلے سے منحرف ہو جانا، یا رونا، یا باتیں کرنا، یا جمپ لگانا، یہ سب قواطع و موانع نماز ہے. تکبیرۃ الاحرام کے بعد جہاں پر تکبیرۃ الاحرام کہہ دیں اور نماز کو توڑنا بھی حرام ہو جایا کرتا ہے، یہ چیزیں ہیں جو نماز کو باطل کیا کرتی ہیں. قہقہا، استدبار قبلہ، باتیں کرنا، رونا، اچھلنا کودنا. اس وقت جب یہ روایات حرمت تکلیفیہ پر دلالت نہیں کرتی ہیں، حرمت وضعیہ پر دلالت کرتی ہیں، اور بعد میں اس کی وضاحت بھی آئی ہے، اور وہ یہ کہ ان الصلاۃ مفتاحها التکبیر، نماز اس کی چابی تکبیرۃ الاحرام ہے. تکبیرۃ الاحرام لگائی تو اس کا مطلب چابی لگائی ہے نماز کو شروع کرنے کے لیے.
یہ بعض روایات میں انہا یفتتح بالتکبیر و یختم بالتسلیم، کہ نماز اس کی افتتاح تکبیر سے ہوا کرتی ہے اور اختتام تسلیم سے ہوا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تکبیرۃ الاحرام افتتاحی کے بعد کوئی قواطع اور موانع نماز میں سے انجام دیتا ہے تو اس کا وہ قواطع انجام دینا نماز کو منقطع کر دے گا، نماز کو باطل کر دے گا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے ان روایات کی روشنی میں کہ وہاں پر نماز کا توڑنا وضعی حکم رکھتا ہے، حرمت و حلیت وضعی ہے، یعنی نماز ٹوٹ جائے گی، حرام کا مطلب یہ ہے۔ جب جو ہے تحلیل و تحریم وضعی ہے، یعنی نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی، تو اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے تھا کہ نماز جو ٹوٹ جاتی ہے ان موانع و قواطع سے، اور وہ حرمت وضعیہ رکھتا ہے، اس لیے کہ اگر ہم حرمت تکلیفیہ قرار دیتے تو لازم آتا تھا کہ واجب نماز ہو یا مستحب نماز ہو، ان دونوں کو توڑنا حرام ہونا چاہیے تھا۔ اگر حرمت تکلیفی قرار دیتے دونوں کو توڑنا حرام ہوتا، کیونکہ اطلاق رواج شامل کرتا ہے نافلہ نماز کو بھی، اور نافلہ نماز کو بھی حرمت تحریمیہ تکلیفیہ ہوتا تو نماز مستحب کو بھی توڑنا حرام ہو جاتا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تکبیرۃ الاحرام کے بعد نوافل میں وہاں پر حرام توڑنا قرار نہیں دیا گیا ہے۔ بس اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حرمت تحریم وضعی ہے، نہ تحریم تکلیفی۔ جب اس مطلب کو آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہم جب کہتے ہیں کہ تکبیرۃ الاحرام کہیں تو انسان کے لیے نماز کو پورا کرنا، اس کو توڑنا حرام ہے، اور ہم نے اجماع کی طرف اس کو نسبت دیا ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ جب دونوں کی حیثیت برابر ہے، یعنی دلیل اجماع ازالہ نجاست اور دلیل وجوب نماز اس کو جاری رکھنا اور نہ توڑنا، اس کی دلیل دونوں برابر ہو جائے تو نتیجہ اس میں بھی تخیر آئے گا۔ دونوں کے احتمالات برابر ہو جائے تو تخیر آئے گا، اور تخیر کے نتیجے میں جب ہم تخیر کا ارادہ لیں گے تو اب انسان کی مرضی ہے کہ نماز کو پورا کرے اور پورا کرنے کے بعد ازالہ انجام دے، یا نماز کو توڑ کر جلدی سے پہلے ازالہ انجام دے، پھر اس کے بعد جا کر کے نماز کو انجام دے۔ یہاں پر بھی اجماع کی دلیل لینے کے باوجود بھی یہاں پر تضاہم میں تخیر کا فتویٰ آئے گا۔ لیکن اگر ہم نے دونوں کی دلیلوں کو الگ الگ رکھا، فوریت کی دلیل ہو گئی دلیل لفظی، اور جو ہے نماز کو اتمام کرنے کی دلیل ہو جائے اجماع، تو دلیل لفظی اجماع پر مقدم ہے، اس لیے کہ دلیل لفظی جو ہے وہ قدر متیقن کو نہیں لیتی، وہ ہر حالت کو لیتی ہے، اس لیے مقدم ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ازالے کی دلیل مقدم ہو جائے گی نماز کی دلیل پر اجماع والی، تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے ازالے کو فوراً انجام دینا ہے نماز کو توڑ کر۔ لیکن اگر جو ہے الٹا ہو جائے کہ اگر بالفرض جو ہے
وہ نماز کی دلیل وہ دلیل لفظی ہو اور ازالے کی دلیل اجماع ہو تو پھر نماز کی دلیل کو مقدم قرار دیا جائے گا، اور مقدم قرار دینے کے لیے نماز کو مکمل کرنا ہے، اور نماز کو مکمل کرنے کے بعد پھر ازالے نجاست کو انجام دیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔